الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. محبت اور ذوق کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. وہ زمین سے عرش پہ بے گمان، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، کبھی عرش سے سوئے لامکان، ابھی تھے یہاں ابھی ہیں وہاں. وہ خدا کے پاس ہے مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. وہ جو انبیاء کے کمال تھے، وہ جو کربلا کے جلال تھے، وہ اویسیہ کے بلال تھے، وہ حضور ہی کے خصال تھے. وہ بزرگ تھے بعد از خدا حسنت جمیع خصالہ. یہی ورد تھا یہ درود تھا، یہی قدسیوں کا وجود تھا. یہی ہست تھا یہی بود تھا، یہی مومنوں کا درود تھا. مشتاق کہہ گئے برملا صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں. جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا. بعد حمد و ثنا لائق سر عزت و تکریم حاضرین و سامعین، بالخصوص سٹیج پہ جلوہ فرما وارثان محراب و منبر، میرے سر کا تاج علماء کرام، بالخصوص ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے عظیم خطیب، پیکر اخلاص و محبت، بہت ہی خوبصورت انداز و آواز کے حامل، جنہیں رب تعالیٰ نے خوبصورت آواز بھی عطا کی، خوبصورت انداز بھی عطا کیا. ماشاءاللہ خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، برادر مکرم حضرت علامہ قاری سمیع اللہ نقشبندی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں. بہت ہی محبت بھری شخصیت ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذوق کو، آپ کی محبت کو اپنی برگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح آپ کی ذوق اور آپ کی محبت کو سلامت رکھے.
اور ماشاءاللہ تشریف فرما ہے میرے برادر مکرم حضرت علامہ قاری سیف الرحمن قادری چشتی صاحب، اور ماشاءاللہ آج تو آپ نے نعت پڑھی، عظیم خطیب بھی ہیں ماشاءاللہ، خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت جناب قاری اختر جاوید بغوی صاحب، فاضل بھیرا شریف، اور ماشاءاللہ نقیب محفل صاحب کریم آقا علیہ السلام کے سرا خان، جتنے احباب اس محفل کے اندر تشریف فرما ہوئے، رب تعالیٰ تمام کا آنا مل کر بیٹھنا اپنی برکات کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور ماشاءاللہ مبارکباد کے مستحق ہیں منتظمین محفل، جنہوں نے خوبصورت اس پاک محفل کا اہتمام کیا، اس کے اندر کاوش کی، رب تعالیٰ تمام کی کاوش کو اپنی برکات کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص جناب محمد جمیل صاحب، عمران گوندل صاحب، محمد علی صاحب، حسن قریشی صاحب، رانا محبوب سلطان صاحب، ڈاکٹر رانا سردار احمد صاحب، ریحان بٹ صاحب، ملک عمر فاروق اتاری صاحب اور حسن بٹ صاحب، انہوں نے بڑی کاوش کی، اس محفل پاک کا انعقاد کیا۔ رب تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے، اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اب کیونکہ محفل سارا کچھ ہو چکا ہے، صرف اب میں نے گفتگو کرنی ہے، تو یہ بات شروع میں آپ کو بتا دوں کہ نہ میں ڈھیلا سست بولنے کا عادی ہوں، نہ ڈھیلے اور سست مجمع کے اندر بولنے کا عادی ہوں۔ ماشاءاللہ جتنی دیر بھی محفل کے اندر آپ نے بیٹھنا ہے، سارے کام کاج چھوڑ کے ویسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضور کی محبت کے اندر ذوق کے ساتھ محفل کے اندر بیٹھنا ہے۔ ذرا ایک بار محبت کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے بولے سبحان اللہ۔ میں بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میں نے جو آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کی شان کو بلند کر دیا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، لاقہ کا لفظ رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا، تو لاقہ اس کا مطلب ہے تیری خاطر، تیرے لیے۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہے، لاقہ کا لفظ اتنا میٹھا لفظ ہے، مثال کے طور پہ میں بلا مثال بلا کسی کوئی مثال نہیں دے رہا، بات آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک کوئی بندہ کسی اپنے محبوب دوست کے پاس جائے، ایسا دوست جس کو وہ اپنا محبوب دوست رکھتا ہو، اس کے پاس جائے اور کہے کہ میں تیرے گھر آیا صرف تیرے لیے، تیرے گھر کے اندر آنے کا میرا مقصد کھانا نہیں، پینا نہیں، سونا نہیں، بلکہ صرف آیا تیرے لیے، تیری خاطر، تاکہ تو راضی ہو جائے، تاکہ تو راضی ہو جائے، اور اب ہوگا بھی وہی جو تو چاہے گا۔ میں آیا تیرے لیے ہوں، تیری خاطر آیا ہوں، تاکہ تو راضی ہو جائے، اب ہوگا بھی وہی جو تو چاہے گا۔ تو چاہے گا کھا لے تو میں کھا لوں گا، تو چاہے گا پی لے تو میں پی لوں گا، تو چاہے گا سو جا تو میں سو جاؤں گا، تو چاہے گا چلا جا تو میں چلا جاؤں گا، کیونکہ آیا جو تیری خاطر ہوں، آیا جو تیرے لیے ہوں۔ تو اب بات کو سمجھنا، رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا ہے، آپ کے لیے بلند کیا ہے، اب محبوب ہو کبھی وہی جو تو چاہے گا، اب محبوب ہو کبھی وہی جو تو چاہے گا۔ تو چاہے گا کہ میں قبلہ بدل دوں تو بدل دوں گا، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ تو چاہے گا قبلہ بدل دوں تو بدل دوں گا، تو چاہے گا درخت کلمہ پڑھ لے تو پڑھوا دوں گا، تو چاہے گا ابو جہل کی مٹھی میں کنگریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دے تو پڑھوا دوں گا۔ محبوب تو چاہے گا چاند کے ٹکڑے کر دوں تو کر دوں گا، محبوب تو چاہے گا سورج کو واپس پلٹا دوں تو پلٹا دوں گا، محبوب تو چاہے گا عمر مل جائے تو دے دوں گا، اس لیے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا ہے، اب ہو کبھی وہی محبوب جو تو چاہے۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا
آپ نے فرمایا کہ زہ عزت و اطلاع محمد کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا ماشاءاللہ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا۔ تو علماء کرام ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، رفعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، رفعت ذاتی اور رفعت جسمانی، یعنی ذاتی بلندی اور جسمانی بلندی۔ بلندی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ رفعت کی، رفعت بلندی، رفعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی۔ بلندی کی دو قسمیں، ایک رفعت ذاتی، ایک رفعت جسمانی۔ رفعت جسمانی، بلندی جسمانی، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ میں آپ لوگوں سے اونچا بیٹھا ہوں، میرا جسم آپ لوگوں سے بلند ہے، یہ ہوگی رفعت جسمانی۔ تو رفعت ذاتی کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر کوئی سید آل رسول نچلے فرش پہ بھی چلا جائے، ہم اوپر چھت پہ چلے جائیں، لیکن وہ نیچے بیٹھ کر بھی ہم سے اعلیٰ ہو، تو یہ ہے رفعت ذاتی۔ کوئی سید آل رسول نچلے فرش پہ بھی چلا جائے، ہم اوپر چھت پہ چلے جائیں، لیکن وہ نیچے بیٹھ کر بھی ہم سے اعلیٰ ہو۔ تو رب نے فرمایا محبوب رفعت ذاتی تو تجھے عطا کر ہی چکا ہوں، اب تیری خون کی عظمت تک کسی کی خون کی عظمت نہیں پہنچے گی، تیری ذات کی بلندی تک کسی کی ذات کی بلندی نہیں پہنچے گی، لیکن معراج کی رات آ، میں تیرے وجود کو بھی اتنا بلند کر دوں، اتنا بلند کر دوں کہ میرا کعبہ بھی نیچے رہ جائے۔ ذوق کا اظہار کریں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ معراج کی رات آ، میں تیرے وجود کو بھی اتنا بلند کر دوں کہ میرا کعبہ بھی نیچے رہ جائے، اتنا بلند کر دوں کہ مقام ابراہیم بھی نیچے رہ جائے، اتنا بلند کر دوں کہ صفا مروہ بھی نیچے رہ جائے، اتنا بلند کر دوں کہ نوریوں کا جہان بھی نیچے رہ جائے، اتنا بلند کر دوں کہ میرا عرش بھی نیچے رہ جائے، محبوب تیرے مقدس نالین بھی عرش سے بلند ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ معراج کی رات سب کچھ نیچے رہ گیا، فرمایا محبوب تیرے مقدس نالین میں نے عرش سے بھی بلند کیا۔ رب تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ عظمت ماشاءاللہ، رب تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ عظمت عطا کی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ قبلہ قاری سمیع اللہ نقشبندی صاحب، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے کسی نے سوال کیا، کوئی سوال کرنے والا آیا، اس نے سوال کیا کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی عظمت کی حد کیا ہے؟ تو جب سوال کیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تیری آنکھوں سے وہ آنسوؤں کا ٹپکنا توبہ، میں نے گرتی ہوئی کونین کی قیمت میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے کیا سوال کرتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی عظمت کی حد کیا ہے؟ فرمایا سن، معراج کی رات محبوب عرش کی بلندیوں کی طرف گئے، ساری حدیں پیچھے رہ گئی، محبوب آگے نکل گئے۔ پیر سیال، لجپال لجپال، ہاں تو کرن کر کے بادشاہ، لجپال، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، لجپال لجپال، 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 پیر سیال پیر سیال۔ ماشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھیں۔ فرمایا کہ مجھ سے سوال کرنے والے تو مجھ سے کیا سوال کرتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کی عظمت کی حد کیا ہے؟ فرمایا کہ محبوب علیہ السلام معراج کی رات عرش کی بلندیوں کی طرف گئے، ساری حدیں پیچھے رہ گئی، محبوب آگے نکل گئے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، آپ نے فرمایا اور مجھ سے سوال کرنے والے سن لے، سیال میں بیٹھنے والا قمر الدین اس کی عظمت کی حد کیا بتائے، سدرہ تک جانے والا جبرائیل جس کی حد نہیں۔ فرمایا سیال میں
بیٹھنے والا قمر الدین باقر صاحب زندہ اور اس کی عظمت کی حد کیا بتائے، سدرہ تک جانے والا جبرائیل جس کی حد نہیں بتا سکا، سدرہ پر رکا بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا تمہیں حد عقل نہ پا سکی، بس اتنا حال بتا سکی، تم ایک جلوہ راز تھے جو ایام تلک تھے مجاز۔ تو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو ویسے تو یہاں علماء مفسرین کی مختلف اقوال ہیں، لیکن جس نقطے کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، رب نے فرمایا کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کا جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی کسی ایک آیت کی تفسیر قرآن کی کوئی دوسری آیت بیان کرے۔ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ذکر کیا ہے، تو رب تعالیٰ کے قرآن کی طرف سے جواب آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب نے فرمایا کہ بے شک ذکر کو یعنی قرآن پاک کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنا ہے۔ تمام محدثین مفسرین نے یہاں سے مراد ذکر کیا لیا قرآن پاک۔ دوسرے مقام پہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، فرمایا کہ محبوب یہ قرآن آپ کا اور آپ کے غلاموں کا ذکر ہے۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اے محبوب ہم نے قرآن کو بلند کر دیا۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن نام ہے میرے مصطفیٰ کی قانون کا۔ ارے رسالت، پیر سیال پیر سیال، پیر سیال پیر سیال، نعرہ تحقیق۔ ماشاءاللہ توجہ کرنا میرے جملے پہ، ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن نام ہے میرے مصطفیٰ کی قانون کا۔ ماشاءاللہ آخری جملہ دوں گا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ قرآن نام ہے میرے مصطفیٰ کی قانون کا، قرآن نام ہے میرے مصطفیٰ کے نظام کا، قرآن نام ہے میرے مصطفیٰ کی تعلیم کا، قرآن نام ہے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کا، قرآن نام ہے میرے مصطفیٰ کی سیرت کا، قرآن نام ہے کملی والے کی صورت کا۔ نظام مصطفیٰ کا نام قرآن ہے، قانون مصطفیٰ کا نام قرآن ہے، تعلیم مصطفیٰ کا نام قرآن ہے، اخلاق مصطفیٰ کا نام قرآن ہے، سیرت مصطفیٰ کا نام قرآن ہے، صورت مصطفیٰ کا نام قرآن ہے۔ تو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے ہر نظام سے تیرے نظام کو بلند کر دیا، محبوب ہم نے ہر قانون سے تیرے قانون کو بلند کر دیا، ہم نے ہر کردار سے تیرے کردار کو بلند کر دیا، محبوب ہم نے ہر حسین سے تیرے حسن کو بلند کر دیا۔ توجہ کرنا میرے جملوں پہ، توجہ کرنا میرے جملوں پہ، ضائع مت ہونے دینا، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ ذکر سے مراد قرآن ہے اور قرآن نام ہے نظام مصطفیٰ کا، قرآن نام ہے قانون مصطفیٰ کا، قرآن نام ہے اخلاق مصطفیٰ کا، قرآن نام ہے تعلیم مصطفیٰ کا، قرآن نام ہے سیرت مصطفیٰ کا، قرآن نام ہے صورت مصطفیٰ کا۔ سب کو رب تعالیٰ نے اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا، فرمایا کہ دنیا کا کوئی قانون تیرے قانون کے مقابلے میں لا کر تو دیکھے، دنیا کا ہر قانون لا
تو سر سے لے کر پاؤں تک سراپا پھر میں کیوں نہ کہوں قبلہ اختر جاوید نوری صاحب کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سوچتی تو ہوگی مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مسافر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور قبلہ قاری سمیع اللہ نقشبندی صاحب وہ فرانس والے وہ کتے آپ جو میرے نبی کے خاکے بناتے ہیں، ہمارے نبی کو رب تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا، اتنا سونا بنایا کہ کائنات میں اس کی مثال نہیں۔ آپ اپنے پیارے نبی کی حسن کا ذکر کیوں نہ کریں یار، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ جب کریم آقا علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئی، میرے پاک نبی علیہ السلام کی امی جان آپ فرماتی ہیں جب میرا لال دنیا کے اندر آیا میں نے اپنے لال کو دیکھا، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ۔ فرمایا جب میرا لال اس دنیا کے اندر آیا میں نے اپنے لال کو دیکھا تو کیا دیکھتی ہوں، آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ آپ کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، آپ فرماتی ہیں کہ اس جیسا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ قاری سمیع اللہ نقشبندی صاحب ماشاءاللہ، تو میں نے کہا کہ یہ بات تو ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس جیسا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا، اس جیسا پیارا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تو تھوڑی دیر بعد جناب حضرت امنہ حلیمہ آ جاتی ہیں، آپ کہتی ہیں اے آمنہ تم کیا کہتی ہو، اس جیسا پیارا بچہ اس جیسا حسین بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اے آمنہ تم نے دیکھا ہی کیا ہے، جو کچھ بھی دیکھا صرف اپنے خاندان کو دیکھا، صرف قریشیوں کو دیکھا۔ اے آمنہ مجھ سے پوچھو میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، مختلف علاقوں میں جاتی ہوں، اس جیسا بچہ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اماں حلیمہ فرماتی ہے کہ اس جیسا بچہ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد جناب حضرت عبد المطلب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے آمنہ اے حلیمہ تم کیا کہتی ہو کہ اس جیسا بچہ آج تک تم نے نہیں دیکھا۔ اے آمنہ اے حلیمہ تم دونوں نے دیکھا ہی کیا ہے، جو کچھ بھی دیکھا ہے مختلف تھوڑے سے قبائل دیکھے ہیں، تھوڑے سے خاندان دیکھتے ہیں۔ اے آمنہ اے حلیمہ مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے ملک شام جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے عراق جاتا ہوں، مجھ سے پوچھو اس جیسا بچہ تو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، پیر سیال، لجپال، لجپال، علماء اہل سنت۔ فرمایا اے آمنہ اے حلیمہ تم دونوں نے کیا دیکھا ہے، میں مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، تجارت کے لیے ملک شام جاتا ہوں، ملک عراق جاتا ہوں، لیکن اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ تو رب نے فرمایا اے میرے جبرائیل تو بھی ذرا جانا میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، میرے محبوب کی محفل نعت ہو رہی ہے، میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے، تو بھی ذرا جا کے کچھ کہنا۔ جناب جبرائیل عرش سے آتے ہیں، کہتے ہیں اے آمنہ اے حلیمہ اے عبد المطلب تم تینوں کیا کہتے ہو، اس جیسا بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا۔ اے آمنہ اے حلیمہ اے عبد المطلب تم تینوں نے دیکھا ہی کیا ہے، جو کچھ بھی دیکھا ہے آج کا زمانہ دیکھا ہے، آج کا زمانہ دیکھا ہے، مجھ سے پوچھو میں پچھلے نبیوں کا بھی زمانہ دیکھا، مجھ سے پوچھو میں پچھلے نبیوں کا بھی
زمانہ دیکھ کے آیا ہوں. سنو میں نے آدم کو الفاظ کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا. آخری بات ایک محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. میں نے آدم کو الفاظ کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا. میں نے نوح کو کشتی کا ملاک بنے ہوئے دیکھا. میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا. میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا. میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا. میں نے عیسیٰ کو آسمان پہ پرواز کرتے دیکھا. ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا. جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی تھی، لیکن اس جیسا بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. تو رب بول اٹھا تم سارے دیکھنے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. یہی بات ہے. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. میں نے تو وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں نے محمد کو بھیجا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو وہ خدا سے جدا نہیں ہے. حسین دیکھے نہ تم صفایا، جمیل دیکھے نہ تم صفایا، تمہارا ہمسر تمہارا ساتھی جہاں میں اب تک ہوا. تمہارا ہمسر تمہارا ساتھی جہاں میں اب تک ہوا نہیں ہے. میرے پاک نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ پہلے اپنے بیٹے کو دیکھ کے مسکراتی ہیں، پھر آپ روتی ہیں. اے آمنہ تم روتی کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ میرا بیٹا اس دنیا کے اندر آیا اتنا حسین بیٹا اس دنیا کے اندر آیا. میرے کو کہا روتی اس لیے ہو آج اس کے باپ زندہ ہوتے، آج اس کا باپا عبداللہ زندہ ہوتے. اے آمنہ پھر کیا ہوتا؟ کہا آج اس کے باپ زندہ ہوتے تو باپ اپنے بیٹوں کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں، تو آج عبداللہ اس کے لیے کھلونے لے کے آتے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے آمنہ علم یجد کا یتیما فآوا. اے آمنہ تو اسے اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، اسے میں نے تیرا بیٹا بنایا ہے، اسے تو میری نسبت سے دیکھ. اسے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے ساری کائنات کا امام بنایا. اے آمنہ روتی کیوں ہو؟ علم یجد کا یتیما فآوا. تم اسے اپنی نسبت سے دیکھتی ہو، تم اسے میری نسبت سے دیکھو، اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے. اے آمنہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لے کے آتے پٹی کے، کھلونے لے کے آتے لوہے کے، کھلونے لے کے آتے پٹی کے. اے آمنہ تو اسے کھیلنے کے قابل نہ ہو لینے دے. یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو اس کو کھلونے. اے آمنہ روتی کیوں ہو؟ اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لیتے تھے، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو اس کا کھلونا. آمنہ روتی کیوں ہو؟ کہا روتی اس لیے ہو کہ آج اس کے باپ عبداللہ زندہ ہوتے، باپ اپنے بچوں کو سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آمنہ علم یجد کا یتیما فآوا. اے آمنہ تو اسے اپنی نسبت سے دیکھتی ہے، اسے میں نے تیرا بیٹا بنایا ہے، تو اسے میری نسبت سے دیکھ. میں نے اسے اپنا حبیب بنایا ہے. اے آمنہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے تو سیر کو لے کے جاتے مکہ کی کسی پہاڑ پر، سیر کو لے کے جاتے مکہ کی کسی وادی میں. اے آمنہ اسے سیر کے قابل نہ ہو لینے دے. جب اسے سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کر عرشوں کی سیر کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دے گا۔ اور جس رات نبیوں کے تاجدار، جس رات نبیوں کے تاجدار اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، میرے پاک نبی علیہ السلام کے دیوانوں جملوں پہ غور کرنا، بڑی محنت کے ساتھ جملے لے کے آیا ہوں۔ جس رات نبیوں کے تاجدار اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، آسمان نے جھک کر زمین کو سلام کیا۔ وہ اشارت ہے جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کے وقت ظاہر ہوئے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب آپ لوگوں کی ذوق کو میں سلام کرتا ہوں۔ بڑی محبت کے ساتھ ماشاءاللہ محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ اتنے ذوق کے ساتھ بیٹھے جنہیں اتنا پیارا خطیب ملا ہوا۔ اللہ آپ لوگوں کی ذوق کو سلام کرتا ہوں، بڑا دل خوش ہو رہا ہے، محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، جس رات نبیوں کے تاجدار اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے، آسمان نے جھک کر زمین کو سلام کیا، ستاروں نے حجرہ ولادت کو سلامی دی، مشرق و مغرب کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دی، رب تعالیٰ کے فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دی، جناب جبرائیل جھنڈے لگا رہے تھے، انبیاء باراتی بنے ہوئے تھے، اور ہمارے نبی دولہا بن کے تشریف لا رہے تھے، ہمارے نبی دولہا بن کے تشریف لا رہے تھے۔ تو میں نے سوال کیا، اے آسمان تو زمین کی طرف کیوں جھکا؟ آسمان میں کہا کیوں نہ جھکوں، میرا نبی آ گیا۔ ماشاءاللہ ایک ہی جملہ بڑا قیمتی، اس کو ضائع نہیں کرنا، ذرا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ جاوید بوگی صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا ماشاءاللہ۔ میں نے آسمان سے سوال کیا، اے آسمان تو زمین کی طرف کیوں جھکا؟ کہا کیوں نہ جھکوں، میرا نبی آ گیا۔ اے ستاروں تمہیں کیا ہوا؟ کہا ہمارا نبی آ گیا۔ مشرق و مغرب کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دی، اے جانوروں تمہیں کیا ہوا؟ کہا ہمارا نبی آ گیا۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارک بادیاں دی، اے فرشتوں تمہیں کیا ہوا؟ کہا ہمارا نبی آ گیا۔ جناب جبرائیل جھنڈے لگانے لگے، حضور آپ کو کیا ہوا؟ کہا میرا نبی آ گیا۔ اے پیغمبروں تمہیں کیا ہوا؟ کہا ہمارا نبی آ گیا۔ اور میرا اگلا جملہ سنیے گا، بیت اللہ جھوما، کعبۃ اللہ جھوما، اے بیت اللہ تمہیں کیا ہوا؟ کہا مجھے بسانے والا۔ اور میرے اگلے جملے پہ پھر غور کرنا، بیت اللہ جھوما، توجہ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ بیت اللہ جھوما، اے بیت اللہ تمہیں کیا ہوا؟ کہا مجھے بسانے والا آ گیا۔ اور آج کبریٰ قاری سمیع اللہ نقشبندی صاحب کے چاہنے والوں نے، آج اس مجاہد قانونی والوں نے اتنا خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، لائٹیں لگائی، لوگوں کو بلایا، لنگر کا اہتمام کیا۔ تو میں نے کہا اے مجاہد قانونی والوں آج تمہیں کیا ہوا؟ تو بچے کی زبان پہ یہی جواب آیا تھا کہ ہمیں بچانے والا۔ سبحان اللہ، ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں، ہمیں بچانے والا۔ تو پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، 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 علماء اہل سنت۔ آج ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں، اور پھر خوش ہو کر یہ کیوں نہ کہیں کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جو شمس تشریف لا رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پاک نبی کو رب تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا کیا تھا جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔
کبرا قاری صلی اللہ نقشبندی صاحب، کیا حسن و جمال تھا علامہ صاحب صاحب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کریم آقا علیہ السلام کا والضحیٰ والا بکرہ دیکھتے ہیں، واللیل والی زلفیں دیکھتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کا پیارا چہرہ دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ سوہنا، آپ سے زیادہ خوبصورت تو میری آنکھوں نے دیکھا تھا کرے۔ او بدبختو، او فراز کے کتو، تم میرے نبی کے خاکے بناتے ہو، اور تم جو کچھ کر لو، جو کوشش کر سکتے ہو کر لو، میرے نبی کی شان میں تم کبھی کوئی کمی واقع نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، کیا حسن جمال تھا۔ عرض کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ سونا تو میری آنکھوں نے دیکھا تک نہیں۔ اور گویا یہاں کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ اے حسان اگر تم نے نہیں دیکھا تو یہ تو تیری آنکھوں کا قصور ہے، کیا پتا آپ سے زیادہ بھی کوئی سونا ہو، آپ سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہو۔ تو اگلے شعر کے اندر جناب حضرت حسان ثابت نے اس اعتراض کا جواب دے دیا، اس سوال کا جواب دے دیا۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ سوہنا، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھیں دیکھتی بھی تو کیسے دیکھتی، آپ سے زیادہ سوہنا تو کسی ماں نے پیدا تک نہیں سونا تو کسی ماں نے پیدا تک نہیں کیا۔ باقی صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا رب تعالیٰ آپ کو آپ سے پوچھ پوچھ کے پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں رب نے پوچھا ہوگا محبوب تمہیں کیسا بنا۔ اللہ جملوں پہ غور کرنا ذرا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ یہ میرے جملے اگر آپ نے ضائع کر دیے تو مجھے واپس جانے تک تو کرے، اس لیے ذرا ذوق اظہار کرنا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤ، تو آپ نے عرض کی ہوگی مولا میرا چہرہ ایسے بنانا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسے بناؤ، تو آپ نے عرض کی ہوگی مولا میرا چہرہ ایسے بنانا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو قبلہ بدل دے۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیری آنکھیں کیسے بناؤ، آپ نے عرض کی ہوگی مولا میری آنکھیں ایسے بنانا میں جس کو ایک بار محبت سے دیکھوں وہ صحابی بن جائے۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیری انگلی کیسے بناؤ، تو آپ نے عرض کی ہوگی مولا میری انگلی ایسے بنانا، میری انگلی ایسے بنانا میں آسمان کی طرف اٹھوں چاند کو ٹکڑے کر کے قدموں میں پھینک دوں۔ میری انگلی ایسے بنانا میں آسمان کی طرف اٹھاؤں تو چاند کے ٹکڑے کر کے قدموں میں بھیج دے۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا ہاتھ کیسے بناؤ، تو آپ نے عرض کی ہوگی مولا میرے ہاتھ ایسے بنانا میں پانی کے پیالے میں رکھوں تو پانی کے چشمے جاری کر دے۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرے پاؤں کیسے بناؤ، تو آپ نے عرض کی ہوگی مولا میرے پاؤں ایسے بنانا میں جس دھرتی پر قدم رکھوں تو عرشوں میں بیٹھ کے اس دھرتی کی قسمیں کھاتا۔ باقی صاحب زندہ باد، کمال۔ میرے پاؤں ایسے بنانا میں جس دھرتی پر قدم رکھوں تو عرشوں پہ بیٹھ کے اس دھرتی کی قسمیں کھاتا۔ اللہ گویا رب تعالیٰ آپ سے پوچھتا گیا بناتا گیا، کیا وہ حسن و جمال تھا، اللہ کیا وہ خوبصورتی تھی۔ جناب حضرت جابر بن سمرہ اللہ 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 آپ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، چاند کی 14ویں رات تھی، میں کاشانہ نبوت پہ حاضر ہوا، کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا۔
آسمان پہ چودھویں کا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، ادھر میرے آقا سرخ جبہ پہنے آرام فرما رہا تھا۔ فرماتے ہیں کبھی میں چودھویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا، کبھی اس چاند کی چاندنی دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ کی ضیاء باریاں دیکھتا، کبھی اس چاند کے نور کو دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ پر نور کو دیکھتا، کبھی اس چاند کی ٹھنڈک دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ کی بلاحت دیکھتا، اور کافی دیر میں موازنہ کرتا رہا کہ آسمان کا چاند زیادہ سونا ہے یا آمنہ کا لال زیادہ سونا ہے۔ بالآخر میں اس فیصلے پر پہنچا اور میرا دل بے اختیار پکار اٹھا، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، رب کعبہ کی قسم ہے آسمان کے چاند سے آمنہ کا لال زیادہ سونا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ سارا قرآن تیرا رنگے بیان لگتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے، جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اڑتی ہے، یہ چاند بھی تیری ایڑی کا نشان ہے۔ جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، یہ چاند بھی تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت رب تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا کی ہے، اور یہ فرانس والے ملاؤن بنتے ہمارے نبی کے خاکے بناتے ہیں، اور اس بچے نے لبیک 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 یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ یقین کرو دل خوش ہو گیا، اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ماشاءاللہ آج بھیرہ شریف کا فیضان آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں نے حضور زیاد امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے در کے ٹکڑے کھا کے یہی سیکھا ہے کہ تمہارا جو کچھ چاہتا ہے چلا جائے، تم اپنا مال قربان کر دو، اپنی جان قربان کر دو، اپنی اولاد قربان کر دو، سب کچھ قربان کر دو، لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کی ناموس پر انگلی اٹھنا کبھی گوارا نہیں۔ رسول کے غلام ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے ماشاءاللہ، رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آقا تیری شان کی خاطر یہ دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر یہ دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر یہ دل بھی حاضر جان بھی حاضر، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ انج نہیں آج پتہ چل جاوے جنہیں فرانس کے اندر بیٹھ کے کتے دی طرح ساتھے دے بعد نبی دے بارے گندی زبان
کے ذوق کو سلامت رکھیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، اپنی جانیں دے سکتے ہیں، اپنی اولاد قربان کر سکتے ہیں، مال و دولت قربان کر سکتے ہیں، بھوکے رہ سکتے ہیں، پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا کی ناموس پر انگلی اٹھنا کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے بچے بچے کی زبان پہ یہی نعرہ ہونا چاہیے کہ لب پہ ناطے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے لب پہ ناطے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پیارے نبی سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور رب تعالیٰ کے فضل سے رب تعالیٰ آپ لوگوں کی ذوق سلامت رکھے، دل ٹھنڈا کرتے رکھے۔ اور ہم نے یہ جذبہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ سے سیکھا جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کریم آقا علیہ السلام کی ناموس پر انگلی اٹھنا کبھی برداشت نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت زید بن بصرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اندر لے گئے تو آپ کی گردن پر ننگی تلواریں رکھی تو کفار مکہ نے سوال کیا، اے زید بن بصرہ ہم تم سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اس کا جواب تم نے سچا اور صحیح دینا ہے۔ آپ نے فرمایا کفار مکہ مجھ سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اس کا جواب میں سچا بھی دوں گا اور صحیح بھی دوں گا۔ فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں اس کا جواب سچا بھی دوں گا اور صحیح بھی دوں گا۔ تو کفار مکہ نے سوال کیا، اے زید اب تم ہماری قید میں ہو، ہماری تلواروں کے نیچے تمہارا سر ہے، اور تمہارے محبوب علیہ السلام جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ مدینہ منورہ کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہیں۔ اے زید اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا کہ تیرے پیارے محبوب معاذ اللہ ہماری قید میں ہوتے، معاذ اللہ ہماری تلواروں کے نیچے ان کا سر ہوتا، تم اپنے گھر کے اندر مدینہ کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوتے، اے زید تمہیں اس وقت کی یہ حالت پسند ہے یا اس وقت اپنے گھر میں آرام سے بیٹھنا پسند ہوتا؟ جناب حضرت زید بن بصرہ کا جواب سنیے۔ آپ نے جب یہ بات سنی آپ تڑپ کر رہ گئے، جلال کے اندر آ کر کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کفار مکہ تم نے بڑے دور کی بات کی ہے، تم کیا کہتے ہو؟ میرے محبوب تمہاری قید میں ہو، میں مدینہ کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے بیٹھا رہوں۔ اے کفار مکہ سنو، رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی جہاں کہیں بھی اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اگر وہیں ان کو کانٹا چبھ جائے میں اپنے گھر میں آرام سے۔ زندہ باد۔ تم کیا کہتے ہو میرے نبی تمہاری قید میں ہو، میں اپنے گھر کے اندر آرام سے بیٹھا رہوں؟ فرمایا رب کعبہ کی قسم ہے میرے نبی جہاں کہیں اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اگر وہیں ان کو کانٹا چبھ جائے میں اپنے گھر میں آرام سے نہیں بیٹھا۔ تو جب کفار مکہ نے یہ بات سنی حیران پریشان ہو گئے کہ ایک بندہ جو موت کے منہ پر کھڑا ہے اس طرح دھڑلے کے ساتھ جواب دے رہا ہے۔ تو حضرت ابو سفیان ابھی تک آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، آپ نے گروہ کفار کو مخاطب کر کے کہا، اے گروہ کفار سنو، ما رأیت من الناس احدا یحبہ اصحابہ ما یحب اصحاب محمد محمدا۔ فرمایا کفار مکہ میں نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہیں، ان کے بڑے بڑے محب دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے معشوقوں کے عاشق دیکھے ہیں، میں نے بڑے بڑے مطلوبوں کے طالب دیکھے ہیں، لیکن میری آنکھوں نے آج تک کسی محبوب کے ایسے محب نہیں دیکھے جیسے محب سرکار مدینہ۔
منہ میں کھڑے ہو کر یہی کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں۔ اللہ اکبر، یہ جذبہ ہم نے پاک نبی علیہ السلام کے پیغام سے سیکھا ہے۔ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ، اور محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ایک اور صحابی رسول کا میں نے واقعہ عرض کرنا ہے، اور وہ بھی کوئی عام صحابی نہیں ہے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ۔ ماشاءاللہ ذرا محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ جسمی فدا کا، جسمی فدا کا، روحی فدا کا، جسمی فدا کا، روحی فدا کا، کلنا فدا کا یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آقا تیری جان کی خاطر یہ دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری جان کی خاطر یہ دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری جان کی خاطر یہ دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ کون فاروق اعظم؟ کون فاروق اعظم؟ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ بس آخری بات کر کے میں اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ تھک چکے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ذوق دیکھے، آپ لوگوں کی محبت دیکھ کے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ ماشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کے ذوق کو بھی سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ آپ کے رہنما عظیم خطیب آپ ان کے بھی رب تعالیٰ ذوق کو سلامت رکھے۔ ذرا محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا پجاری کو، ابو جہل ابو لہب ہر بدبخت ناری کو، حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو، میں موتیں بانٹنے نکلا ہوں، بتلا دو ہر بھکاری کو، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ اور کون جس نے سب سے پہلے کعبہ کا دروازہ کھولا وہ عمر بن خطاب ہے۔ ماشاءاللہ ایک ایک جملہ بڑی محنت کے ساتھ لے کے ذرا محبت کا اظہار کرنا ہے۔ جو سب سے پہلے کعبہ کا دروازہ جس نے کھولا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کی وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کی زبان پر حق بولتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے بڑھ کر احترام کیا وہ عمر بن خطاب ہے۔ تو حسین ابن علی کے لیے ممبر سے نیچے آ جایا کرتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور جس کے متعلق آقا نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا عمر والدین مرے اولاد روتی ہے، اولاد مرے والدین روتے ہیں۔ اے عمر جس نے دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کے اسلام روتا، اے عمر جس نے دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کے اسلام روتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی محبت آپ کے ادب کو بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ایک منافق اور یہودی کا آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا۔ منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا، کریم آقا علیہ السلام کے پاس فیصلہ لے کے آئے کہ فیصلہ ہمارے درمیان کر دے۔ تو کیونکہ حق یہودی کا بنتا تھا، کریم آقا علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔
یہودی کے حق کے اندر فیصلہ کیا، منافق اور یہودی باہر نکلے، تو وہ منافق جو اوپر سے کلمہ پڑھنے والا تھا وہ کہنے لگا معاذ اللہ میں حضور علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ وہ یہودی کہنے لگا کہ تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے لیکن وہ تو اوپر سے کلمہ پڑھنے والا تھا۔ تو اس نے کہا نہیں، جو فاروق اعظم فیصلہ کریں گے میں اس فیصلے کو مانوں گا۔ تو دونوں یہودی اور منافق چلتے چلتے جناب فاروق اعظم کے پاس چلے گئے اور کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے معاملہ ہے۔ تو ساتھ ہی یہودی کہنے لگا کہ اس سے پہلے آپ کے نبی میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ ماشاءاللہ ذرا ذوق کا اظہار کرنا، محبت کے ساتھ بولنا سبحان اللہ۔ آپ کے نبی میرے حق کے اندر فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو آپ نے اس منافق کو مخاطب کر کے کہا کہ اے منافق، واقعی کریم آقا علیہ السلام اس کے حق کے اندر فیصلہ کر چکے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے، معاذ اللہ میں ان کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو آپ فیصلہ کریں گے میں اس کو مانوں گا۔ تو میرے پاک نبی علیہ السلام کے دیوانوں، جب جناب فاروق اعظم نے یہ بات سنی آپ جلال کے اندر آ گئے، آپ نے فرمایا کیا تو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا؟ آپ فوراً اپنے گھر کے اندر گئے، گھر سے تلوار لی، باہر آئے اور منافق کا سر سم سے جدا کر دیا اور کہا احاطہ عقدی من لم یرد بقضاء اللہ وقضاء رسولہ، فرمایا کہ جو رب کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کا۔ کوئی گستاخ گھر آئے نہ سر اس کا نظر آئے، بڑی محبوب ہے ہم کو ادا منافق سر تن سے جدا کر دیا، منافق سر تن سے جدا کر دیا، منافق سر تن سے جدا کر دیا۔ کہا کہ جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، رب تعالی اس مجھے یہ شان اور جلال دیا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہیں مانتا پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آج ہم کہتے ہیں کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، ہاتھوں کو بلند کر کے سر تن سے جدا کا نعرہ لگائیں اور ثبوت دیں کہ ہم واقعی رب تعالیٰ کے پیارے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے اور وفا کرنے والے۔ گستاخ نبی کی